طاقت کے نشے میں بدمست اسرائیلی فوج کو حماس کی جانب سے منہ کی کھانا پڑ گئی۔ زمینی کارروائی کی دھمکیاں دینے والے اسرائیل نے جب زمینی کارروائی کی ہمت کی تو حماس نے اسرائیلی حملے کو نہ صرف پسپا کیا بلکہ اسرائیلی فوجیوں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ پسپا کر دیا ہے اور اسرائیل کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے جھڑپ میں اسرائیل کا ایک ٹینک اور 2 بلڈوزرز تباہ کر دیے ہیں۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے سرحدی علاقے خان یونس کے قریب اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کی پسپائی کے بعد صہیونی فوجی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اسرائیلی فوجی حکام نے اعتراف کیا کہ ایک ٹینک نے غلطی سے غزہ کی پٹی کے باہر مصری پوزیشن کو نشانہ بنایا۔ اب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ اور اسرائیل کے درمیان آہنی باڑ کی مرمت کے لیے جانا چاہتی تھی کہ اسرائیل فوج کا ٹینک فلسطینیوں کے نرغے میں آ گیا اور اسرائیلی فوج فائرنگ کی زد میں آ کر ٹینک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ زمینی کارروائیوں کی دھمکیاں دینے والا اسرائیل حماس کے ڈر سے غزہ میں داخل تو نہیں ہو سکا، لیکن بدمست اسرائیلی فضائیہ کے نہتے فلسطینیوں پر گولہ باری جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے مختلف کارروائیوں کے دوران مزید 266 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء میں 117 بچے بھی شامل ہیں۔ جنگ سے متاثر ہونے والوں میں 70% بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں۔ 2000 کے قریب بچے، 1000 سے زائد خواتین اور 21 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پر فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ صہیونی فضائیہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین کے پناہ گزین کیمپ کی مسجد کو نشانہ بنایا، جس میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فورسز کے ہاتھوں مغربی کنارے میں بھی 90 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ طاقت کے نشے میں چور اسرائیلی فضائیہ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی اور ان پر بھی فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ غزہ کے ایک ہسپتال پر بمباری کے بعد کئی بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ غزہ ہسپتال سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر بھی 10 فضائی حملے کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ شدید فضائی حملے غزہ شہر کے القدس ہسپتال کے ارد گرد کیے گئے ہیں، جہاں ہسپتال کے ڈائریکٹر کو تیسری بار اسرائیلی انٹیلیجنس کا فون آیا جس میں انہیں ہسپتال خالی کرنے کا کہا گیا تھا۔ ہسپتال میں 500 مریض ہیں جبکہ مزید 1500 لوگ ہسپتال میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اسرائیل سے انخلاء کے حکم پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شمال میں مقامیوں کو ہسپتالوں سمیت علاقہ خالی کرنے کی ہدایت پر عالمی ادارہ صحت کے ترجمان طارق یاشار جویچ کا کہنا ہے کہ یہ کام تقریباً ناممکن ہے اور تنظیم اسرائیل سے اس حکم پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ایسے مریض ہیں جنہیں آسانی سے منتقل نہیں کیا جا سکتا، بہت سے مکینیکل وینٹیلیٹرز پر ہیں، انکیوبیٹرز پر نوزائیدہ بچے ہیں، لوگ ناساز حالت میں ہیں اور انہیں منتقل کرنا بہت مشکل ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ انہوں نے مقبوضہ غرب اردن کے جنین میں ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کیا جس میں مبینہ طور پر ایک مسجد کے اندر حماس کا ایک سیل بھی شامل تھا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین نے کہا تھا کہ غرب اردن کے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بڑھانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ کی پٹی پر فضائی حملوں میں شدت آئے گی جبکہ اسرائیلی فوج متوقع زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے اداروں نے غزہ کے لیے فوری طور پر ایندھن کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں ایندھن ختم ہونے والا ہے جس کے باعث 130 شیرخوار بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی جو مختلف اسپتالوں کے انکیوبیٹرز میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ اس وقت سنگین بحران سے گزر رہا ہے اور عام شہریوں کی مدد کے لیے روزانہ 100 امدادی ٹرکوں کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں یرغمال بنائے جانے والے افراد سے متعلق اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں جن کے مطابق یرغمالیوں کی تعداد 203 ہے۔